گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے، گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کڑواہٹ سے بڑھ جاتا ہے۔ میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں۔ اسے زبان پہ قابو ہو جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے۔ رشتوں میں زبان کا استعمال، تعلق میں زبان کا استعمال، یہ انسان کو اونچا اور نیچا کرنے والی بہت بڑی چیز۔ اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے۔ لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا۔ زندگی میں ہمیں صرف وہی لوگ یاد رہتے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم ان کو یاد بھی نہیں رکھتے، ہم ان کی مثالیں بھی کسی کو نہیں دیتے، لیکن ایسا انسان جس کے اخلاق سے ہم متاثر ہوئے ہوں، ہم اس کی مثالیں بار بار لوگوں کو دیتے ہیں کہ فلاں شخص اتنے اچھے اخلاق کا تھا، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خاصیت تھی، اس کے اخلاق میں یہ خاصیت تھی۔ تو ایسے انسان جو اچھے اخلاق کے ہوں، وہ دوسروں کے ذہنوں پر نقش ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو با اخلاق بنائیں اور ہمیں اس صلاحیت سے مالا مال کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو مجھے یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔